اور انہیں دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، اور اے اللہ ایک تیرا در ہے جس نے دیا تو بہت کچھ پر کبھی تانا نہیں دیا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ حضرت علی نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص سے ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مانتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ مشکلوں کا وقت جتنا بھی طویل ہو جائے، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے دینے والوں کے قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ شک اور خوف دل کے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبہ کا۔ اس میل کو زمزم دھوتا ہے اور اس میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ مجھے کن سے کر دو قریب تر، مجھے اپنے در کی کدانی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ فدور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا، عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ خدا کو منا رہے ہیں لوگ خدا کی مخلوق کا دل دکھا کر۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، نفرت، تکبر کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے دوستوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ کبھی سنا نہیں کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بستانوی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ کسی نے حکیم بوسینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کے کثرتوں پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ آدھا سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے دریا پار کیے، فرعون اسی راستے پر غرق ہو گیا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ حضرت واصف علیہ واصف فرماتے ہیں کہ غم کو بھی اس طرح قبول کر جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہے کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، اسی ایک جذبے سے منسوب ہے انسانیت۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کر دعا مانگتے رہا کرو، رب کو تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اور رہی بات قبولیت کی، تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب انہیں نئے طریقے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی ہے مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ اور میرے اللہ ہمارے قوم کو ذلت سے نکال، اتنے ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔